سورہ توبہ گزشتہ کل کے درس میں منافقین کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ یہ منافقین اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے تو یہ ان کو برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم، کہ منافقین اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خوشی سے خرچ کریں یا ناخوشی سے، اللہ ہرگز ان سے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ قبولیت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایمان ہے، اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِرَسُولِهِ، یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں۔ آج کی آیات میں بھی منافقین ہی کے متعلق شروع میں اور آخر میں منافقین کے متعلق گفتگو ہے، اور درمیان میں زکوٰۃ، صدقات، ان کے مصارف کا ذکر ہے۔ شروع کی جو آیت ہے منافقین کے متعلق ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال آتا، صدقہ وغیرہ کا آتا، کوئی خیرات کا آتا، کوئی لوگ دیتے یا مال غنیمت کا آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت ثوابدید کے اوپر تقسیم کرتے، جو جس کو مستحق سمجھتے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دے دیتے۔ تو منافقین کی چاہت ہوتی تھی کہ ہمیں مال زیادہ ملے، اور پھر یہ طرح طرح کے اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے کہ آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اعتراضات انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر پہ کی۔ ایک مرتبہ ایک جھگڑے کے موقع پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک منافق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا کہ پانی پلانے کی زمین کو کس طرح پانی پلانے کا نمبر کس کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، موقع دیکھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ بھئی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ پانی پلائیں، اور ان کو یہ کہا کہ منافق کا تو صرف حق ہی نہیں بنتا، تب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو کہ آپ سے پانی جب فالتو ہو جائے تو ان کے حوالے کر دی کرو تاکہ وہ بھی اپنی زمین کو پانی پلا لیں۔ انہوں نے جب یہ سنا فیصلہ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی آپ نے اس لیے فیصلہ کیا کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹا ہے، تو یعنی کہ اس قسم کی بات یعنی آپ نے رشتہ داری کا خیال کیا۔ یہ وہ اعتراضات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کیے ہیں۔ تو جو منافقین، یہ وہ اعتراضات ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ بعد کے لوگوں نے تاریخ میں جو صحابہ کے متعلق گفتگو کی ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعتراضات ہیں، ان میں ایک بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیت المال سے، خزانے سے اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازا ہے۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے کوئی غریب شخص تھے؟ ابھی غزوہ تبوک چل رہا ہے، غزوہ تبوک میں انہوں نے غالباً 700 سے زیادہ اونٹ دیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساز و سامان کے ساتھ۔ یہ ہر موقع پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی انہوں نے مدد کی، حتیٰ کہ مدینہ میں پانی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کنواں خریدا، اور آج بھی مدینہ کے لوگ اس کنویں سے پانی حاصل کر رہے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ثواب جو ہے ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کو معاف نہیں کرتے، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ وہی صحابہ ان کے ہاتھ سے بچ جائیں تو یہ مشکل ہے۔ یہ اعتراضات ہیں ان کے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، بعض منافقین میں سے ایسے لوگ بھی ہیں يَلْمِزُكَ، جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ پر طعن کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے متعلق، کہ آپ کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر صدقات میں ان لوگوں کو دیا جائے، ان منافقین کو حصہ دیا جائے، رضو،
پھر یہ راضی ہوتے ہیں، پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، اس صدقات میں ان کا حصہ نہ دیا جائے، تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کاش کہ یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول جو ان کو دے رہے تھے، کاش کہ یہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور کاش کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، ہمیں ان قریب اللہ اپنے فضل سے دے گا، اور اللہ کا رسول انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی کاش، اللہ تعالیٰ فرمانے کاش کہ یہ لوگ اس طرح بات کرتے، اس کے بجائے یہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر پہ اعتراض کرتے کہ ان کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگلی جو آیت ہے، اس میں زکوٰۃ صدقات کے متعلق اس کے مصارف کا ذکر ہے۔ یہ وہ مشہور آیت ہے کہ بھی ہم زکوٰۃ کس کو دیں، تو وہ مصارف سارے 8 اس میں ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ سمجھے کہ یہاں پر اس میں صدقات کا لفظ آیا ہوا ہے، تو صدقہ فقہ میں، آپ اسلام میں صدقہ نفل اور واجب دونوں طرح پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک بندہ نفلی طور پر اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، اس پہ کوئی لازم نہیں ہے، اس کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ اور بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کیے کہ آپ دو ہی دو، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ فطر کی صورت میں ہو، یا وہ نظر کی صورت میں ہو، تو اس کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہاں پر جو ذکر ہے یہ نفلی صدقات کے متعلق نہیں ہے، یہ صرف فرض جو واجب بندے کے اوپر ہے، یعنی صدقہ فطر، زکوٰۃ، نظر، یہ ان چیزوں کے متعلق ہے۔ اور نفلی صدقہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں تب بھی آپ کو نفلی صدقے کا ثواب ملتا ہے، آپ اپنے اہل و عیال پہ، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں تب بھی ثواب ملتا ہے، اپنے والدین کو دیں تب بھی ثواب ملتا ہے، آپ کسی کو بھی دے دیں اس پہ نفلی صدقات کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو واجب صدقات ہیں، اگر آپ اس کو مخصوص انداز میں دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ قبول ہے، یہ زکوٰۃ قبول ہے، یہ صدقہ فطر قبول ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے ان لوگوں کو، آپ اس میں اپنی مرضی کریں گے، اس طرح وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو 8 مصارف ذکر ہیں، ان میں ان کو مالک بنانا ہے۔ تملیک کا ذکر ہے، اس میں ان کے اوپر جو خرچہ آپ کر رہے ہو وہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ میں کسی غریب، یعنی 8 جو مصارف یہاں پہ ذکر ہیں، ان کے آپ کسی بندہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، کراچی تک جا رہا ہے، آپ اس کا کرایہ دے دیتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیے۔ تو یا وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، آپ نے ڈاکٹر کی فیس ادا کر دی ہے، اس کو نہیں ہاتھ میں دی، آپ نے اس کی طرف سے ڈاکٹر کی فیس ادا کر دی ہے۔ یا یہ ایک اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، آپ نے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی فیس ادا کر دی، اس کے ہاتھ میں نہیں دیے پیسے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کے حوالے کرنا ہے، وہ اگر ڈاکٹر کو فیس دے، وہ خود کرایہ دے، وہ خود ادا کرے، تب یہ ادا ہوگا۔ آپ کسی غریب کا دکان کا کرایہ ادا کر دیتے ہیں یا مکان کا کرایہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ آپ نے کسی دکاندار سے پوچھا کہ فلاں غریب شخص آپ کے دکان سے قرض اٹھاتا رہتا ہے، تو مجھے بتاؤ کتنا قرض ہے، آپ اس کا قرض اس کی غیر موجودگی میں ادا کر دیتے ہیں، آپ نے اچھا فعل کیا، لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مالک بنایا جائے، ایک بات۔ دوسری، زکوٰۃ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں میں ہی دیں، آپ اس کو کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں۔ پیسوں میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ چلے جی جو اس کی ضرورت ہوگی وہ اسے پوری کر لے گا۔ آپ اگر غریب کو کپڑے دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، ٹوپی دیتے ہیں، رومال دیتے ہیں، یا سائیکل دیتے ہیں، کوئی بھی چیز دے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ اس میں سے ہوتی ہے۔ جہیز کا سامان دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن پیسوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چلے جی آپ پیسے دیں، جو چیز اس نے خریدنی ہو، اپنی پسند کی، اپنی ضرورت کی، تو وہ خرید لیتا ہے۔ باقی ان مصارف کے علاوہ ہٹ کے جو اور چیزیں ہیں اس میں نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ مقبرے کے اوپر ہے، اسی طرح آپ جو ہے مسجد کے اوپر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے اندر، یا مدرسے کی جو عمارت ہے اس کی تعمیر میں، اس میں نہیں ہو سکتا۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے تو وہ 2.5% کل مال میں آتی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر۔ جس بندے کے پاس اتنی چاندی ہو، یہ 7.5 تولے سونا ہو،
یا اگر ان میں سے مکس ہو تو پھر اس میں 52 تولے چاندی کا اعتبار کیا جائے گا. سامان تجارت ہو تو یہ چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ بیان ہوگا. تو اس میں 2.5% سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آتی ہے. انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات جو فرض ہے واجب وہ فقراء کے لیے، والمساکین اور مساکین کا حق ہے. فقراء اور مساکین، مسکین اور فقیر، علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں قریب قریب کے الفاظ ہیں. یعنی کہ فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ شخص کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن وہ ضروریات کو پورا نہ ہو، تھوڑا بہت ہو لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے اوپر عامل مقرر ہیں ان کا حق ہے، یہ ان کو آپ دے سکتے ہو. یہ جس وقت اسلامی حکومت تھی اس وقت گورنمنٹ کا یہ کام تھا کہ حکومت کا کہ وہ لوگوں سے جا کر ان کے مال کا حساب کرے اور اس سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کرے، بیت المال میں جمع کروائے، اور وہ آگے پھر لوگوں کے، مسلمانوں کے بہبود میں جو مصارف تھے اس میں خرچ کرے. تو وہ جو خدمت کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو افراد تھے، جو نوکر تھے، جس میں بندے کو نوکری پہ رکھتے، اس کو عامل کہتے تھے. عاملین اس کی جمع ہے. تو اس کو آپ زکوٰۃ کے مد سے تنخواہ دے سکتے تھے. اب تو زکوٰۃ انفرادی آ گئے، تو اس وقت گورنمنٹ لیتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، جانور کے ساتھ، اب اگر جو رسی بھی نہیں دے گا تو بھی میں اس کے خلاف لڑوں گا. مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اب بھی اسی طریقے سے آپ لوگ زکوٰۃ دو گے. تو عاملین تیسرا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب، مؤلف کہتے ہیں دل کو مائل کرنا، تالیفی قلب، دل کو مائل کرنے کے لیے. کہ ابتدائی اسلام میں جب اسلام کمزور تھا اس وقت نو مسلم جو صحابہ تھے، جو نو مسلم لوگ تھے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان لوگوں کو، یا اسلام لانے کے بعد وہ غریب لوگ تھے تو ان کو مال دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یا اسلام میں مضبوط رہیں. تو اس پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے تھے کہ یہ لوگ مطمئن ہو جائے، دل یہاں ٹھہر جائے اس کا، تو باقی جو حالات سنبھالیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب مؤلفۃ القلوب یعنی وہ شخص افراد نہیں رہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ بھئی اسلام کو افراد کی ضرورت ہے لہٰذا اس میں مال خرچ کیے جائے، لہٰذا آج سے ہم مؤلفۃ القلوب کا یہ جو ہے اس میں ہم ایسے اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت بخشی ہے، اب اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. وفر رکاب، پانچویں جو صورت ہے وہ رکاب رقبہ کی جمع، اور مراد اس سے غلاموں کے متعلق، غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا یہ بالکل صحیح تھا. والغارمین، غارمین وہ مقروض لوگ کہ قرض میں بالکل ڈوب چکے ہوں تو ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کے اطلاق جو بھی دین کی محنت کی شکلیں ہیں موجودہ زمانے میں، اس میں لوگ محنت کر رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، تو اس میں وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. فی سبیل اللہ میں مجاہد بھی آتا ہے، اور فی سبیل اللہ کے اندر آپ کے تبلیغی حضرات بھی آتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کے اندر جو مدارس کے طلباء ہیں، بچے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ کے لیے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے اللہ کی دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو زکوٰۃ کا مال ان پہ بھی لگ سکتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر، مسافر شخص ہے راستے میں اس کے پاس جو ہے وہ مال ختم ہو چکا ہے، بھلے اپنے مقام پہ وہ مالدار شخص ہے لیکن اب سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ راہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کا مال اس پہ لگ سکتا ہے. یہ 8 صورتیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن. اب دوبارہ منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین میں سے بعض ایسے ہیں
جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور وہ تکلیف کا انداز کیا ہے؟ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی صفت طبیعت کے اندر انتہائی شرم اور حیا ہوتی تھی، کہ جس طرح ایک کنواری لڑکی جو ہے جس میں اتنی حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے۔ یہ شرم طبیعت کے اندر یہ تھا، اس میں منافقین اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم دلی سے، اس شرم و حیا والی طبیعت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ اب کیا کہ وہ آ کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آ کر بات کرتے تو باوجود جاننے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ کہا گھر میں جی افراد نہیں ہیں جی، مجھے گھر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے جی گھر میں رہو، تو جی میرا فلاں مسئلہ ہے جی گھر میں رہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی ٹھیک ہے آپ گھر میں رہو، یعنی کہ جہاد میں جانے کے لیے وہ تو مختلف قسم کے بہانے بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہانوں کو سن کے اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ غلط بیانی کر رہے ہو، بلکہ خاموش ہو کے آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے جی۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس پہ کرتے کہ جی ہم نے غلط بیانی بھی کی لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، اس کے بجائے وہ اپنی محفل میں بیٹھتے کہتے یہ تو بالکل جس طرح عربی زبان میں کہتے ایسے بندہ جو ہر وقت سنتے ہی رہتا ہے آگے سے جواب نہ دیتا ہو، اس کو کہتے ہیں وہ اذن، یہ تو کان ہے، یہ میرا کان ہے بھئی، جو بھی کان میں بات انڈیلی جائے بس سنتے رہتے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کے یہ آگے سے استہزاء اور مسخرہ بھی کرتے یہ لوگ۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں یؤذون النبی، جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں هُوَ اذن، یہ تو کان ہے، قُلْ اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر جو بات سن رہے ہیں اور آپ کو جواب نہیں دیتے تو یہ آپ کے اپنی بھلائی کے لیے ہے، اس کو سمجھو۔ یؤمن باللہ، اس پیغمبر کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ تصدیق کرتا ہے ایمان والوں کی، یعنی ایمان والے آ کر صحابہ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تصدیق کرتے۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور یہ پیغمبر سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو تم میں سے ایمان لائے، یا تم میں سے جو ایمان ظاہر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کو تکلیف دے رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک قسم کا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں پکی کہ ہم آپ کو قسمیں آپ کے لیے اس لیے کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک جو اللہ کی مخالفت کرے، من یحادد اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔